السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنود ندیم اور میں ہوں آمنہ کھٹانا۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کو افغانستان میں جنگ کے نتائج پر مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان پر الزام لگانے پر حیرت ہے۔ 2001 سے بار بار آگاہ کرتا رہا، افغان جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھا، پاکستانی حکومتیں ماضی میں امریکہ کو افغان معاملے پر خوش کرتی رہیں۔ 9/11 کے بعد ماضی کے مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے اپنی بقا کے لیے لڑی۔ بہترین فوج اور انٹیلیجنس آلات کے باعث دہشت گردی کو شکست دی۔ افغان اور مغربی حکومتیں بھارت سے مل کر پاکستان پر الزام کی جعلی خبریں چلاتے رہے۔ الزامات کے باوجود سرحد کے بائیومیٹرک کنٹرول، مشترکہ نگرانی کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے غوث علی شاہ، سید ظفر علی شاہ اور بیرسٹر مرتضی محیسر کی ملاقاتیں، PTI میں شمولیت کا اعلان۔ وزیر اعظم سے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ اور ارباب غلام رحیم بھی ملے۔ کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو۔ کراچی کے لیے سندھ اور وفاق کو مل کر چلنا پڑے گا، ملک اور صوبے کی خاطر اختلافات بھلانا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی سرکولر ریلوے کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا KCR منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بنڈل آئیلینڈ منصوبے پر نظر ثانی کریں، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا۔ KCR کی کسی فورم نے منظوری نہیں دی تو یہ سنگ بنیاد کس چیز کا ہے؟ اب تک کنسلٹنٹ کی بھی خدمات نہیں لی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا رد عمل، کہا 20 ارب کا انفراسٹرکچر بنا کر ضائع کر دیا جائے گا۔ آغا سراج تورانی نے کہا کہ گرین لائن بس منصوبہ سندھ حکومت نے شروع کیا تھا، موجودہ حکومت نے اب تک صرف باتیں کی۔ عمران خان اعلانات کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کراچی میں بادل برس پڑے، صدر میں مائکرو برسٹ، حد نگاہ 0 ہو گئی۔ ملیر، لانڈھی، کورنگی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی اور ناظم آباد میں بھی جل تھلے۔ ڈیفنس، لیاری گارڈن اور بہادر آباد میں بھی برسات، مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام سے شہریوں کو مشکلات۔ شہباز شریف، آپ 2 سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں۔ وراثت کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے، نون میں سے مین نکلے گی، اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ مشن گوئی کرتا ہوں، یہاں 3 گروپوں۔ مسلم لیگ نون میں 3 دھڑے بننے جا رہے ہیں۔ نون لیگ انتشار اور جوڈو کراٹے سے برباد ہوگی۔ شریف خاندان میں وراثت کی جنگ چل رہی ہے، شہباز شریف دم کروائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا حکومت اور الیکشن کمیشن قریب آ رہے ہیں، دورہ نیوزی لینڈ سبوتاژ کرنے والوں کے قریب ہیں، جلد بے نقاب کریں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر نون لیگ تقسیم، قیادت کے بعد رہنماؤں کے موقف میں بھی تضاد۔ رانا ثناء اللہ بولے، مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ درست تھا، جب فیصلہ ہو گیا تو تسلیم کرنا چاہیے۔ احسن اقبال کی وضاحتیں، کہا اس وقت سارا نظام گرگمال بنا ہوا تھا، کسی کے پاس چوائس نہیں تھی، پارلیمان ایکسٹینشن نہ دیتی تو دنیا میں خبریں لگتی۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع کی مخالفت کریں گے، بلاول بھٹو زرداری کا اعلان، لکھا قانون میں متعین مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی، ملازمت بڑھائی گئی تو ثابت ہو جائے گا کہ نیب عمران خان حکومت کا اعلی کار ہے۔ بلاول کی پھر امریکہ یاترا کی تیاریاں، امریکی اراکین کانگریس سے ملاقاتیں متوقع۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان، اوپن مارکیٹ میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 171 روپے پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا، 169 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے خیرپور کے تاریخی مقام لیلا جاعتن پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
چیف سیکرٹری سندھ کو JIT تشکیل دینے کا حکم. ریمارکسی آرکیالوجی ماہر پروفیسر غلام مصطفیٰ شر نے تاریخی مقام کی نشاندہی کی. ایکٹ کے تحت جہاں قدیم نشان ملے اس پر ایڈوائزری کمیٹی بیٹھے گی. درخواست گزار کا دعویٰ ہے کہ تاریخی مقام موجود ہے. مخالف فریق کا موقف ہے کہ انہوں نے زمین خریدی ہے. اور کامیڈی کنگ عمر شریف کی طبیعت پھر ناساز. امریکہ روانگی میں تاخیر. ایئر ایمبولنس کے ڈاکٹر آج رات عمر شریف کا معائنہ کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.